حضرت الیاس علیہ السلام خدا کے پیغمبر مرسل ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صف میں ایک شائستہ انسان کے عنوان سے ہوا، اور دوسری مرتبہ سورہ صافات کی آیت نمبر 123 میں آپ علیہ السلام کو پیغمبر مرسل کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض اقوال کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام یا خضر علیہ السلام یا ایلیاہ ہی ہیں، لیکن آیات قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک علیحدہ پیغمبر ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 130 میں ذکر ہوتا ہے، سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر۔ اس آیت کریمہ میں الیاسین سے مراد آل یاسین نہیں بلکہ الیاسین ہے، یعنی الیاس میں یہ اور نون کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ احتمال بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے والد گرامی کا نام یاسین ہو اور اسی نسبت سے انہیں الیاسین پڑھا جاتا ہو۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جناب یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرزمین شام پر حکمران بنے تو انہیں 12 سبطی قبائل میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ کے جن کے درمیان حضرت الیاس علیہ السلام رہتے تھے، لبنان کے شہر بالبک میں جا کر رہائش پذیر ہوا۔ بالبک کے لوگ بت پرست تھے اور ان کے سب سے بڑے بت کا نام بال تھا، اور بک کا معنی ہے شہر۔ ان دونوں کو آپس میں ملانے سے شہر کا نام بالبک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بال سونے کا اتنا بڑا بت تھا کہ اس کی لمبائی 20 ہاتھ تھی، اس کے 4 چہرے تھے اور اس بت کے 400 سے زیادہ خادم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بالبک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس زمانے میں بالبک کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام لاجب تھا۔ وہ لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک ہے، وہی تمہارا پالنے والا ہے۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی جانب سے ہیں، ہر مشکل کا حل اسی ذات حق کے دستے قدرت میں ہے۔ تم لوگ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بے جا تقلید کرنے کے بجائے اپنے بزرگوں کے طریقے کو ترک کر کے خدائے حقیقی کی عبادت کرو۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نصیحتوں پر کان نہ دھرا اور آپ علیہ السلام کی منطقی اور ہمدردانہ رہنمائیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہیں جھٹلایا۔ خداوند متعال نے انہیں خبردار کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم لوگ عدالت الہی میں پیش ہوگے اور عذاب جہنم کے لیے بلائے جاؤ گے۔ بالبک کے بادشاہ لاجب کی بیوی ایک بد کردار عورت تھی۔ جب بادشاہ کہیں سفر پر جاتا تو اپنے شوہر کی جانشین بنتی اور لوگوں کے درمیان فیصلے اور حکومت کرتی۔ اس عورت کا منشی ایک دانا اور صاحب ایمان شخص تھا جس نے ان 300 مومنوں کو نجات دی جنہیں اس عورت نے پھانسی کا حکم دے رکھا تھا۔ اس سرزمین پر بادشاہ کی عورت سے زیادہ بد کردار کوئی عورت نہ تھی۔ اس کے کئی ایک وزیروں سے اس کی بہت ساری اولاد تھی۔ بادشاہ کے ہمسائے میں بنی اسرائیل کا ایک صالح شخص رہتا تھا۔ اس کا باغ بادشاہ کے محل کے قریب تھا اور اسی میں ہی وہ زندگی بسر کرتا تھا۔ بادشاہ اس کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن بادشاہ کی بیوی نے اس کی عدم موجودگی میں اس صالح شخص کو قتل کر دیا اور اس کے باغ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ جس وقت بادشاہ سفر سے واپس آیا تو اس عورت نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ اپنی بیوی کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ اس نے اس سے صرف اتنا کہا کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا، یعنی اس سے زیادہ اس کی کوئی سرزنش نہ کی۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے بالبک کے لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا اور خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی تو بت پرستوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی توہین کی، انہیں ڈرایا دھمکایا اور انہیں اپنے آپ سے دور کیا۔ لیکن انہوں نے بڑی استقامت سے ان کا مقابلہ کیا، ان کی اذیتیں برداشت کیں اور انہیں مسلسل دعوت توحید دیتے رہے۔ لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے اور حضرت الیاس علیہ السلام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے خدا کو قسم دی کہ اگر بادشاہ اور اس کی بد کردار بیوی توبہ نہ کریں تو انہیں ہلاک کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو تنبیہ بھی کی۔ یہ تنبیہ کرنا اس بات کا باعث بنی کہ بادشاہ اور اس کے چیلے بہت غصے میں آ گئے۔ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اور پہاڑوں کے اندر غاروں میں 7 سال تک چھپ کر زندگی گزاری۔
वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम की ग़िज़ा दरख्तों के फल वगैरह थी। इस दौरान में बादशाह का बेटा सख्त बीमार हो गया और हर किस्म का इलाज बेअसर रहा, जबकि बादशाह उस बेटे से अपनी तमाम औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो उसकी शिफा याबी के लिए बुतों के आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। बुत परस्तों ने बादशाह से कहा, क्योंकि तूने इलियास अलैहिस्सलाम को, जो हमारे खुदाओं के खिलाफ था, कत्ल नहीं किया और वो अभी तक पहाड़ों में जिंदा है, लिहाजा ये सब इसी वजह से है। बुत परस्त पहाड़ों में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के मस्कन की तरफ गए और बाआवाज़ बुलंद कहा, ए इलियास अलैहिस्सलाम, हमारे पास आओ और अपने खुदा से बादशाह के बेटे के लिए शिफा मांगो। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आए और कहा, अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों की तरफ अपना पैगंबर बनाकर भेजा है। तुम मेरे परवरदिगार के हुक्म को कबूल करो। खुदावंद मुताल फरमाता है, तुम लोग अपने बादशाह के पास जाओ और उसे कहो कि वहदहु ला शरीक खुदा मैं हूँ, मेरे सिवा कोई भी माबूद नहीं है। मैंने बनी इसराइल को खल्क किया है, मैं ही उन्हें रोज़ी देता हूँ और उन्हें जिंदा करता और मारता हूँ, नीज़ उन्हें फ़ायदा और नुकसान पहुँचाता हूँ। बस तुम अपने बेटे की सेहतयाबी के लिए मेरे सिवा किसी गैर से क्यों मुतालबा करते हो। वो लोग बादशाह के पास गए और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया। बादशाह ने गुस्से में आकर उन लोगों से कहा, जब इलियास तुम्हारे पास आया था तो तुम लोगों ने उसे क्यों नहीं पकड़ा और उसकी गर्दन में रस्सी डालकर खींचते हुए मेरे पास लेकर क्यों नहीं आए? वो मेरा दुश्मन है। बुत परस्तों ने कहा, जब हमने जनाब इलियास अलैहिस्सलाम को देखा तो हमारे दिलों पर उनका इस कदर रोबतारी हो गया था कि हम कुछ भी ना कर सके। इसके बाद बादशाह के तरफदार 50 सरकश और दलेर अफराद इस बात पर आमादा हुए कि पहाड़ की सिमत जाएं और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके बादशाह के पास ले आएं। बादशाह ने अपने कारिंदों से कहा कि इलियास अलैहिस्सलाम को लालच देकर गिरफ्तार करो और मेरे पास ले आओ। वो लोग पहाड़ की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर एक दूसरे से अलहदा हो गए और जनाब इलियास अलैहिस्सलाम की तलाश में लग गए, जबकि वो चीख चीख कर कह रहे थे, ऐ पैगंबर खुदा, हमारे पास आएं, हम आप पर ईमान ले आए हैं। जिस वक्त हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनकी आवाज़ें सुनी, उस वक्त आप गार में थे। आप अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, खुदाया, अगर ये सच कह रहे हैं तो मुझे इजाज़त दे कि उनके पास जाऊं, और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो मुझे उनके नुकसान से महफूज रख और उन्हें आग का शिकार बना दे। अभी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ मुकम्मल ना हुई थी कि उनके ऊपर आग बरसी, जिसने उन्हें जलाकर राख कर दिया। बादशाह को जब इस वाक़या की इतला मिली तो बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपनी बीवी के मुंशी, जो कि एक दाना और मोमिन शख्स था, को कुछ लोगों के हमरा उस पहाड़ की जानिब भेजा जहां पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने पनाह ली हुई थी, और उनसे कहा, इलियास से कहो अब तौबा करने का वक्त आ चुका है, लिहाजा आएं बादशाह के पास चलते हैं ताकि वो हमारे साथ मुल्हिक हो जाए और हमें उस काम का हुक्म दें जो खुदा की खुशनुदी का मूजिब हो। नीज़ अपनी कौम को हुक्म दें कि बुत परस्ती छोड़कर खुदाए वहदहु ला शरीक पर ईमान ले आए। उस मोमिन मुंशी ने मजबूरन उन लोगों का साथ दिया और उस पहाड़ की जानिब रवाना हुआ जहाँ पे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम सकूनत पजीर थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने जब उस मोमिन मुंशी की आवाज़ सुनी तो उसे पहचान लिया। उसी वक्त अल्लाह की जानिब से उन पर वही नाजिल हुई कि आप अपने मोमिन भाई के पास जाएं, उसे खुश आमदीद कहें और अहवाल पुरसी करें। जनाब इलियास अलैहिस्सलाम उस मोमिन मुंशी के पास गए तो मोमिन ने कहा, बादशाह और उसके कारिंदों ने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आपको ऐसे ऐसे कहूँ। मुझे डर है कि अगर आप हमारे हमरा नहीं जाएंगे तो बादशाह मुझे कत्ल करवा देगा। उस वक्त हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि यह बादशाह की तरफ से आपको गिरफ्तार करने के लिए धोखा और चालबाजी है। मैं उसके बेटे के मर्ज में इजाफा करके उसे मौत के घाट उतार कर ऐसा काम करूंगा कि बादशाह और उसके कारिंदे मोमिन मुंशी से गाफिल हो जाएंगे। उस मोमिन मुंशी से कह दें कि वो बेखौफ होकर वापस चला जाए। मोमिन मुंशी अपने साथियों के हमरा वापस पलट आया। क्या देखता है कि बादशाह का बेटा शिद्दत मर्ज में गिरफ्तार है। सब उसी के बारे में हैरान परेशान हैं। उसका लड़का शिद्दत मर्ज की वजह से मौत के मुंह में चला गया। बादशाह और उसके हवारी नाजिल होने वाली इस मुसीबत की वजह से कुछ अरसा के लिए सब कुछ भूल गए। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद बादशाह ने मोमिन मुंशी से पूछा, तुमने अपना काम कहाँ तक पहुँचाया है? मोमिन मुंशी ने कहा, मुझे इलियास के ठिकाने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे और मख्फी तौर पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की वालिदा के घर गए और 6 माह तक वहाँ छुपे रहे। फिर दोबारा पहाड़ की तरफ चले गए।
اللہ تعالیٰ نے 7 سال مخفی زندگی گزارنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ جو چاہتے ہیں مجھ سے مانگیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار مجھے دنیا سے اٹھا لے اور میرے آباء و اجداد کے ساتھ ملا دے کہ میں نے تیری خاطر بنی اسرائیل کو تھکا دیا ہے اور انہیں غضبناک کیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل نے مجھے تھکایا ہے اور غضبناک کیا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا، ابھی وہ وقت نہیں پہنچا ہے کہ میں زمین اور اس پر بسنے والوں کو تیرے وجود سے خالی کروں، بلکہ زمین اور اس کے ساکنوں کے وجود کا دار و مدار اور استحکام آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے ہے۔ آپ جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں تاکہ اسے پورا کروں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا، ان لوگوں سے میرا انتقام لے جنہوں نے مجھے اذیتیں دیں اور میرا عرصہ حیات تنگ کیے رکھا، ان پر باران رحمت کا سلسلہ ختم کر دے، حتیٰ کہ پانی کا ایک قطرہ تک نہ برسا سوائے میری سفارش کے۔ خداوند متعال نے 3 سال تک بنی اسرائیل پر قحط مسلط کر دیا۔ بھوک اور قحط نے ان کی زندگی انتہائی کٹھن کر دی، وہ بلاؤں میں گرفتار ہو گئے، ان کے اندر پے در پے اموات واقع ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ حضرت الیاس علیہ السلام کی بد دعا کا اثر ہے۔ وہ انتہائی مفلوق الحالی میں شرمندگی کے ساتھ حضرت علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ہم سب آپ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہمارے حال پر رحم کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے ہمراہ شہر بالبک میں داخل ہوئے، ان کے شاگرد جناب الیسا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ سب لوگ مل کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا، تم نے بنی اسرائیل کو قحط سے نابود کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے انہیں نابود کیا ہے جس نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ بنی اسرائیل کو پانی مہیا کرے۔ چنانچہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام خدا سے راز و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ پھر جناب الیسا سے فرمایا، آسمان کی طرف دیکھو، کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بادل دیکھ رہا ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں بارش اور پانی کی خوشخبری ہو، اپنے آپ کو بچانا، کہیں پانی میں غرق نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے بارشیں برسائیں، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آ گئے۔ وہ لوگ ایک عرصہ تک ان کے ہمراہ رہے اور راہ خدا پرستی پر قائم رہے، لیکن کچھ عرصہ بعد نعمتوں کی فراوانی اور تکبر کی وجہ سے دوبارہ گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے حق الیاس علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کے حکم سے سرتابی کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ ان کے دشمن ان کے اندر داخل ہو گئے اور انہیں خوب ذلیل و رسوا کیا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں اسی باغ میں پھینک دیں جو اس کی بیوی نے ایک صالح شخص سے چھینا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دشمنوں کی نابودی کے بعد اپنے وسیع جناب الیسا علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں کیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لباس نبوت حضرت الیسا علیہ السلام کو پہنایا۔ جناب الیسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہدایت کرنا شروع کی۔ بنی اسرائیل نے بھی آپ علیہ السلام کا بہت احترام کیا اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہیں اور دونوں زندہ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ الیاس علیہ السلام خشکی پر معمور ہیں، لیکن خضر علیہ السلام جزیروں اور دریاؤں پر معمور ہیں۔ بعض دوسرے لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کی معموریت بیابانوں میں اور خضر علیہ السلام کی معموریت پہاڑوں پر خیال کرتے ہیں، اور دونوں کے لیے عمر جاودانی کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ابدی زندگی اس وجہ سے عطا فرمائی کہ انہیں راز و نیاز کرنے اور مناجات سے عشق تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب الیاس علیہ السلام کی خدمت میں آئے تاکہ ان کی روح قبض کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں جبکہ آپ تو اپنے پروردگار کے پاس پلٹ کر جانے والے ہیں؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، یہ گریہ موت کے خوف سے نہیں ہے، بلکہ یہ گریہ سردی کی طولانی راتوں اور گرمی کے طویل دنوں سے جدائی کی وجہ سے ہے، کیونکہ دوستان خدا یہ راتیں راز و نیاز اور مناجات کرنے میں گزارتے ہیں اور دنوں میں روزے سے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بارگاہ خدا میں حاضر رہتے ہیں اور اپنے محبوب کے ساتھ مناجات سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ موت کی وجہ سے میں ان سے محروم ہو جاؤں گا اور خاک کا اسیر بن جاؤں گا۔ خداوند متعال نے حضرت الیاس علیہ السلام پر یوں وحی نازل فرمائی، آپ کو مناجات سے عشق ہے اور آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لہذا میں آپ کو تا قیام قیامت مہلت دیتا ہوں
کہ آپ اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھیں اور اولیاء خدا کی صف سے جدا نہ ہوں اور راز و نیاز اور مناجات کے ذریعے ان سے مانوس رہیں۔